السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ یہاں سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امتاً وسطاً معتدل امت، لتکونوا شہداء تاکہ تم گواہ ہو جاؤ، علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا اور ہو رسول تم پر گواہ۔ وما جعلنا القبلۃ التی اور نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ وہ، التی کنتا جس پر آپ تھے، علیہا اس پر، الا لنعلم مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں، من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ ممن ینقلب اس سے جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ اور بے شک یہ تھی، لَكَبِيرَةً بھاری بات، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان پر جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ البتہ بڑا شفیق رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں عزیز طلباء امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ میدان محشر میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ جب تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امتیں اپنے انبیاء کی ہدایت اور ان کی پیغام رسانی اور تبلیغ دین سے مکر جائیں گی اور وہ کہیں گی کہ نہ ہمارے پاس کوئی کتاب آئی، نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی، تو اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گواہی پیش کی جائے گی، اور اس پر یہ سوال کہ امت محمدیہ تو اس وقت تھی ہی نہیں، تو آج یہ گواہ کیسے بن رہی ہے؟ تو امت محمدیہ اس وقت یہ جواب دے گی کہ بے شک ہم تمہارے زمانے میں موجود نہیں تھے، مگر تمہارے واقعات کی خبر ہمیں ایک صادق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی کتاب ان پر نازل ہوئی جس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق فرمائیں گے کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ کی حکمت کیا ہے۔ در حقیقت جو لوگ تعصب کا شکار تھے وہ نکتہ چینیاں کرنے لگ گئے تھے کہ یہ تحویل قبلہ کیوں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو واضح فرمایا کہ اس قبلہ کے بدلنے میں امتحان منظور تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی وسوسہ اندازی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کہنے لگے مسلمانوں سے کہ جو تمہارے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، جو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو ان کی نمازیں تو ساری ضائع گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو حکم نازل ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ ارشاد فرمایا
تو ان کے بارے میں یہ حکم آیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم کہ اصل چیز تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری ہے۔ وہ جب تک وہ تھے اس وقت جو حکم تھا انہوں نے اس کی فرما برداری کی، اور جو اس وقت نہیں تھے اب جنہوں نے یہ وقت بھی پایا ہے انہوں نے اس حکم کی بھی فرما برداری کی، اور اب جو تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے انہوں نے اس کی بھی فرما برداری کی ہے۔ قد نرى تقلب وجهك ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا آپ کا منہ، فی السماء آسمان میں، فلنولینک تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً ازرو قبلہ کے، ترضاہا اسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجہ کا پس آپ پھیر لیں اپنے منہ مبارک کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں تم ہو، فولو وجوہکم سو پھیر لیا کرو اپنے منہ کو، شطرہ اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اوت الکتابہ دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں عزیز طلبہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا انتظار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دیا جائے، اور آپ اس کی دعا بھی فرما رہے تھے اور اس کی طرف انتظار بھی تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ ہمیں آپ کی خوشی کا پتہ ہے، ہم آپ کی امید کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جو کہ آپ کو پسند ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فولی وجہک شطر المسجد الحرام کہ خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرہ مبارک کو پھیر لیجئے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ قبلہ بدلنے کا یہ حکم نماز کی حالت میں نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں ظہر کی نماز باجماعت ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ چکے تھے، تو اس وقت یہ حکم ہوا، تو نماز میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا، اور باقی 2 رکعتین جو 2 رکعتیں تھیں وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پوری کیں۔ تو مدینہ منورہ کی اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ جب حاجی حضرات جاتے ہیں عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو وہ اس مسجد قبلتین میں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی انہیں بھی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا عام حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں، خواہ مدینے میں ہوں یا کسی اور جگہ ہوں، چاہے بیت المقدس کے اندر بھی ہوں، تب بھی ہر جگہ نماز کے اندر اپنے چہروں کو اب مسجد حرام کی طرف کرنا ہوگا۔ یہ تمام امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت کیا کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کارروائیوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا احتساب کرتا رہتا ہے، اور وہ مجرموں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ اس لیے جو حکم اللہ رب العزت کی طرف سے آ جائے اسی کو ماننا چاہیے، اس میں اپنی ہرگز رائے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دلوں میں اپنے قبلہ کی سچی حرمت و عظمت نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔